إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون کدی ایوی بہ کے سوچے آئی کدی ایوی بہ کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے کدی ایوی بہ کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے کل من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی ہے کدی ایوی بہ کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے ایتھے کوٹھیاں یار سجانا ہے ایتھے کوٹھیاں یار سجائیاں نے نالے بلڈنگاں خوب بنائیاں نے
او کنج لتاں یار جمائیاں نے جویں سند جیون دی لے لئیے کدی ایوی بہ کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے کل من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی ہے۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس کو سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات پچھلے خطبات جمعۃ المبارک دے اندر بات چل دی آ رہی ہے۔ پہلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں احباب دے سامنے زندگی انسان دی جو دنیا دے اوپر حالات نے اور اس تو بعد اس دی موت دے نال ہم کناری دا ذکر کیتا ہے۔ اس تو بعد موت تو لے کے قبر تک دے جو حالات نے وہ احباب دے سامنے قرآن و حدیث دی روشنی اندر بیان فرمائے۔ قبر تو لے کے حشر دے میدان تک جو کچھ معاملات ہوئے گا پاک پیغمبر علیہ السلام نے جمیں بیان فرمایا ہے حدیث دی روشنی اندر میں ان انداز نہ نقل کرن دی کوشش کی تھی۔ تو آج احباب دے سامنے جو اللہ رب العزت نے میدان حشر تو بعد دو مقام لوگاں واسطے تیار کیتے نے، ایک دا نام جنت ہے اور ایک دا نام جہنم ہے۔ جو اللہ رب العزت نو راضی کر کے جان گے او اللہ رب العزت دی رحمت والی جگہ جس کا نام جنت ہے اس دا مہمان بن گے، اور جو رب رسول نو ناراض کر کے جان گے انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت نے انہاں دا ذکر کیتا ہے اور تقابل دے نال ذکر کیتا ہے۔ جس انداز دے نال اللہ رب العزت نے جنت دا ذکر فرمایا ہے اوویں جہنم دیاں ہولناکیاں دا ذکر بھی فرمایا ہے۔ غور کرنا ذرا اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت شرح صدر فرمائے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ فرمان دینے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرمان دینے لوگوں کائنات اندر بسنے والوں ایک ایسا جنت بنائی ایک جہنم بنائی ہے۔ فرمایا جڑا بندہ جہنم تو بچا کے جنت اندر داخل کر دیتا گیا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر جہنم کیڑی شے دا نام ہے؟ اللہ خالق کائنات نے پہلا نام دا جہیم اپنی کلام پاک اندر ذکر فرمایا سورہ نازیات فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔
اللہ فرماندے نے جن نے دنیا تے ساڈی نافرمانی کی تھی، جن نے دنیا تے سرکشی کی تھی، اللہ فرماندے نے دنیا نو آخرت دے اوپر ترجیح دیندا رہیا ہے۔ فرمایا او دا ٹھکانہ سب بھڑکدی ہوئی آگ نو تیار کیتا ہے۔ دوسرا نام اللہ نے اپنی کلام پاک اندر بیان فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ فرمایا لوگوں کائنات اندر بسنے والو تسی کی جان دے ہو حطمہ کی چیزیں؟ اللہ اکبر فرمایا چکنا چور کر دین والی آگ، ایسی زبردست اور خطرناک آگ ہوئے گی، لوگاں دیاں ہڈیاں تک چکنا چور کر دے گی، جڑی عرشاں والے رب نے بھڑکائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا نام اللہ نے اپنی کلام پاک اندر بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اللہ فرماندے نے جدو ترازو دے اندر اعمال نامے تولے جان گے، اللہ اکبر فرمایا جنہ دے میزان جنہ دے پلڑے اعمال والے ہلکے ہوں گے، برائیاں والے پلڑے بھاری ہوں گے۔ فرمایا اونا واسطے جیسا بڑی گہری کھائی تیار کی تھیے۔ اے تسی کی جان دیو گہری کھائی کیے؟ فرمایا نارن حامیہ، او تک بھڑک دی ہوئی آگ دا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کری سونے ویرا توجہ کرنا، اللہ رب العزت نے چوتھا نام بیان فرمایا ساؤصلیہ سقر۔ اللہ فرماندے نے کہ ان قریب اسی انہاں نو سخت جلسہ دین والی جہنم اندر سٹ دیاں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جہنم دا چوتھا نام جلسہ دین والی ہے۔ پنجواں نام اللہ فرماندے کلا انہا لظیٰ۔ فرمایا ہرگز یہ بھڑکتی ہوئی آگے نہ دے آس پاس لپیٹ دیتی جائے گی، او آگے نہ دے نال چمٹ جائے گی، اینا کلو جدا نہیں ہوئے گی۔ چھواں نام اللہ فرماندے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اللہ فرماندے نے اساں انہاں واسطے دیکھ دی ہوئی آگ نو تیار کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کری سونیا توجہ کری نا۔ اور جہنم دا ستواں نام زمحریر، یعنی سردی والا عذاب بھی او دے اندر ہوئے گا۔ لوگ رہن گے آگ دے اندر، مگر آگ دے اندر بھی سردی لگ رہی ہوئے گی، اوتھے بھی ٹھر ہوں گے، اوتھے بھی پریشانیاں دے معاملات ہوں گے۔ اے اللہ رب العزت نے جہنم دا ذکر کیتا دے۔ اللہ اکبر۔ دے سات نام اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک اندر بیان کیتے نے۔ ہن آئیے نہ غور کر سونے توجہ کرنا، دوسرے پاسے آ چل۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نو سامنے رکھ کے میں دو چیزاں تیرے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا جی میں مرن والے دے سامنے جنت بھی کیتی جاندی ہے تے جہنم بھی کیتی جاندی ہے۔ اللہ اکبر۔ نیک بندے نو کہا جاندا ہے اگر تو رب رسول نو ناراض کر کے آوندا تے جہنم دے اندر جانا سی، پر ہن رب نے تینوں جنت دے چھڈی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن غور کر سونیا توجہ کرنا، اے تے جہنم دا ذکر ہے، اللہ رب العزت نے جنت دا ذکر بھی کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔
اللہ فرماندے نے اساں ایک سلامتی والا گھر بھی تیار کیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت نو دار السلام آکھے ہے، فرمایا لوگو اساں سلامتی والا گھر اپنے لوگاں لی تیار فرمایا ہے۔ اور دوسرا نام اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، غور کریوں سونے توجہ کرینا، فرمایا وَقِيلَ الَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماندے نے لوگو کائنات اندر بسنے والو اسائے لوگ جڑے نیکی والے عمال کر کے آنگے، اللہ فرماندے نے دار المتقین یعنی متقیاں دا گھر اسائے نالی جنت نو تیار کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تیسرا مقام اللہ بے قرآن دا، اللہ خالق کائنات فرماندے نے یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ۔ اللہ رب العزت نے تھے قرار والی جگہ قرار دیتا ہے۔ اللہ اکبر، غور کری سونے توجہ کرینا، چوتھا مقام اللہ بے قرآن دا، فرمایا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ اللہ فرماندے نے متقیاں واسطے اساں امن والی جگہ تیار کی دیئے جتھے باغ تے چشمے چل رہے ہونگے۔ اللہ رب العزت نے جنت نو امن والی جگہ آکھے، اللہ اکبر، پنجواں مقام اللہ بے قرآن دا، فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ رب العزت نے تھے دار الآخرت جنت نو آکھے یعنی آخرت دا گھر اللہ فرماندے نے۔ اور چھواں مقام فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اللہ فرماندے نے آگے آگے ودن والے او لوگ جڑے اللہ دے مقرب نے، فرمایا انہاں نو نعمتاں بھری اسی جنت دے آگے۔ اللہ رب العزت نے نعیم نعمتاں والی جگہ قرار دیتے۔ ستواں مقام اللہ بے قرآن دا، فرمایا اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار۔ اللہ نے جنت عدن آکھے صدا بہار خوشیاں رہن گیاں، صدا بہار دے اندر نعمتاں رہن گیاں، کدی زوال نہیں آئے گا، بہار ہی رہے گی، خزاں نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونے توجہ کرینا، اے اللہ رب العزت نے جنت دیا۔ اللہ اکبر، اللہ خالق کائنات نے ذکر کیتا ہے، نامان دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ اکبر، ہن ویکھنا اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، اللہ اگلے پاسے آنا، اللہ اکبر، ہن جہنم دا ذکر تیرے سامنے پھر چھیڑا جڑا اللہ رب العزت نے انساناں واسطے اپنے سرکش تے باغیاں واسطے تیار کیتا ہے۔ اللہ خالق کائنات فرماندے نے لوگوں او جہنم کیڑی شے وے، او کسے ریسٹ ہاؤس تے گیسٹ ہاؤس دا نام نہیں، فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآوا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے صحیح المسلم دے اندر حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نسباب دے راوی نے فرماندے نے قالا کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع وجبتا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما هذا قال قلنا اللہ ورسولہ عالم پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تشریف فرمانے میرے محبوب نے ایک دھماکے دی آواز سنی ایک دھماکے دی آواز سنی غور کر سنے اسی تے جہنم 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 دوزخ دوزخ دا ہی سنے اے شے کی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ دھماکے دی آواز سنی ہے فرمایا سونے سنی تے ہے پر اسی نہیں جان دے کی شے وے میرے نبی فرماندے نے قالا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ رب العزت نے ایک پتھر وزنی پتھر جہنم دے کنارے تو جہنم دی طرف سٹے ہے آج 70 سال گزرن تو بعد وہ پتھر جہنم دی تہ تک پہنچے ہے 70 سال دا عرصہ بیتے اس پتھر نو نیچے جاندے ہیں تسی اندازہ کرو اسی شے اتے سٹیے بڑی انرجی بندے نو استعمال کرنی پیندی اور بڑی سلو جاندی ہے اوپروں کو چیز نیچے ہے بڑی جلدی نیچے آ جاندی ہے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ رب العزت نے کنارے تو پتھر سٹے ہے آج 70 سال عرصہ گزر گیا ہے وہ پتھر ڈگدا جا رہے ہیں تے آج جہنم دی تہ تک پہنچے ہے اللہ اکبر اتنی گہرائی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے میرے محبوب فرماندے نے لوگوں سے مسلم اندر حدیث ہے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بعض اوقات بندہ اپنی زبان وچوں ایو جی گل کہہ دیندا جدی وجہ کر کے او بندہ جہنم دے اندر زمین و آسمان دے درمیان جتنا فاصلہ ہے اے دے نالوں وی نیچے چلا جاندا ہے زمین و آسمان دے درمیان جتنا فاصلہ ہے اے دے نالوں بھی نیچے جہنم دے اندر انسان جا ڈگ دے صرف اپنی زبان چو ایک جملے دی وجہ کرے اتنی گہرائی والی جگہ جہنم ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں مسند ابی یعلا دے اندر روایت موجود ہے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قالا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ جی سونے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جہنم دا احاطہ جڑا جہنم دی 4 دیواری ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نہیں وہ 4 دیواراں تے مشتمل ہے غور کرو سونیا توجہ کرنا میں نہیں جاندا شاید تینوں کسی نے مسئلہ دسیا یا نہیں دسیا سونیا جی اگے نہیں ہو پتا تے اج سن لے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں حدیثاں اپنے جناب دل و دماغ تے منعکس کر کے لے جا اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کائنات دے اندر بسنے والے انسان 40 سال دی ایک بندہ مسافت طے کرے 40 سال دی مسافت فرمایا جنہ وہ سفر طے کرے گا 40 سالاں دے اندر میرے نبی فرماندے نے ایویں ایک دیوار تو دوجی دیوار تک دا فاصلہ ہے اللہ اکبر ایویں تیسری تو چوتھی دیوار تک دا فاصلہ ہے 40 سالاں جتنی مسافت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اللہ اکبر ہن غور کری
نو سونے توجہ کرینا اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑے جہنم دے اندر لوگ سٹے جان گے مسند ابو نعیم اندر روایت موجود ہے اللہ اکبر حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ فرماندے نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی کو میں سوال کیتا جی جڑے لوگ جہنم اندر سٹے جان گے اللہ اکبر اللہ انہاں دے بارے دسو نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی بیان کر دے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں فرمایا جہنمی دی آکان دی لو آکان دا نرم حصہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نہیں ہے لو تے کندے دے درمیان 70 سال دا فاصلہ پیدا کر دیتا جائے گا اتنا بڑا جسم بنا دیتا جائے گا جہنمی دا جہنم دے اندر اے کان دی لور کندے دے درمیان کتنا فاصلہ ہے اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے جہنم دی وسعت دا اندازہ ایتھوں لگا لو اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا بابا آدم اللہ دی عدالت دے اندر آئے گا پوری کائنات اکٹھی ہوئے گی اللہ فرمان گے لے آؤ جہنم نو لے کے آؤ نا لے آؤ جہنم نو لے کے آؤ نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جہنم نو 70,000 لگام پائی ہوئے گی ایک ایک لگام ایک ایک سنگل دے نال 70,000 فرشتہ ہوئے گا میرے نبی فرماندے نے پھر بھی انج بڑکا مارے گی انج چیخاں مارے گی انج چیخاں مار کے رولا پائے گی جویں ہونے خلق خدا نو لقمہ بنان لگی ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جس وقت جہنم نو لے آندا جائے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہاں نو سب تو پہلے لباس پہنایا جائے گا انج حضرت ابراہیم گوڈیاں دے بھار زمین تے ڈگ پین گے تے انج ہاتھ جوڑ دین گے اللہ اج مینوں بچا لے اللہ اج مینوں بچا لے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ فرمان کے آدم ذرا سامنے آنا جی اللہ جی کی حکم ہے فرمایا اپنی اولاد وچوں جنت دا حصہ وکھ کر دے تے جہنم دا وکھ کر دے اللہ سونے آؤ کیویں کرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ فرمان گے آدم 1000 وچوں ایک بندہ جنت واسطے تے 999 جہنم واسطے 999 جہنم واسطے ایک بندہ 1000 وچوں جنت واسطے میرے محبوب فرماندے نے جدوں اللہ رب العزت آواز دیں گے فرمایا ادو بچیاں دے والاں دے اندر بھی سفیدیاں آ جان گیا لوگ جوانی دے اندر بوڑھے ہو جان گے اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا جدوں اللہ رب العزت دے فیصلے تے عمل ہو جائے گا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یوم نقول لجہنم اللہ اکبر اللہ رب العزت فرمان گے جہنم 10 ہون کی جانی ہے اللہ اکبر وتقول هل من مزید جہنم کہے گی اللہ جی اور بھی آن دے ہو اور بھی آن دے ہو اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات اندر بسنے والے انسانوں 1000 وچوں 999 جہنم لئی ایک جنت واسطے اے دے باوجود بھی جہنم کہے گی اللہ اور آن دیو اور لوگاں نو آن دیو میرے پاک پیغمبر دا فرمان صحیح مسلم دے اندر ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے حتی یضع فیہا رب العزت قدمہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے پھر اللہ پاک اپنا قدم مبارک جہنم دے اندر ٹکا دے گا جہنم دے اندر اپنا قدم رکھ دیں گے فتقول قطو قطو جہنم کہے گی اللہ بس بس اللہ سونے بس بس اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں اللہ اکبر فرمایا اتنیاں ہولناکیاں نے جہنم دیاں اللہ اکبر
اکبر اتنیاں وسعتاں نے جہنم دیاں اللہ اکبر آئیے نظر اللہ رب العزت نے جنت دیاں وسعتاں بھی تیار کی دیئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں اتے جہنم دی ہائٹ لمبائی چوڑائی اور دی وسعت اللہ اکبر اللہ رب العزت نے جنت نو کنج تیار کی دے اللہ خالق کائنات فرماندے نے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اللہ فرماندے نے دوڑو اپنے رب وال مغفرت دی طرف اندر کو معافی منگو گناہاں دی اور اس جنت دی طرف آؤ جدی چڑائی اللہ رب العزت نے زمین و آسمان دے برابر رکھ جڑی ہے اللہ اکبر غور کریو سونے توجہ کرینا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں وہ جنت دی وسعت کیسی ہوئے گی فرمایا اذا رائیت ثم رائیت نعیما وملکا کبیرا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جدو جنت نو لوگ ویکھن گے نعمتاں تے نعمتاں اتنیاں ہون گیاں جویں بڑی سلطنت انہاں نو نظر آئے گی اللہ اکبر غور کریو سونیا توجہ کرینا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ رب العزت نے جنت دے 100 درجے بنا چھڈے نے جنت 100 درجے بنائے نے فرمایا ہر درجے دے درمیان اتنا فرق ہے جویں زمین تے آسمان دے درمیان فاصلہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جنت دے اندر ایک ایسا درخت اتنا لمبا دا سایہ اتنا لمبا سایہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ایک تیز گھوڑ سوار 100 سال تک گھوڑا دوڑاندا جائے جتنا فاصلہ 100 سال اندر طے کرے گا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے او درخت دا سایہ اس فاصلے نالوں بھی زیادہ ہے جڑے درخت اللہ نے جنت اندر بنا چھڑے نے تے او درخت لگانے کیویں نے میرے پاک پیغمبر جدوں معراج تے گئے نا حضرت ابراہیم نال ملاقات ہوئی ہے حضرت ابراہیم فرماندے نے میرے بیٹا میں جا کے اپنی امت نو میرا ایک پیغام دیویں جی حضرت کی پیغام دیما فرمایا اللہ نے جنت دی زمین بڑی زرخیز بنائی ہے اے دے وچ درخت لایا کرو پودے لایا کرو او کیویں پودے لگن گے فرمایا پڑھو سبحان اللہ کی پڑھنا ہے او بولو گونگے ہو کی پڑھنا ہے اوے باہروں آیا خطیب کھپ جاندا ہے تہاڈی زبان تو سبحان اللہ نہیں نکلدا اللہ اکبر اوے کم از کم قرآن سن کے تے بندے دے چہرے تے رونق آنی چاہیے ہے نا اسی سمن بکمن بن کے بیٹھے رہنے ہیں پاک پیغمبر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا کی پڑھنا ہے ایک باری پھر کو کی پڑھنا ہے کی سبحان اللہ کہن دے نال کو خرچہ ہویا ہے اوہ جنت وچ ایک درخت لگے ہے اللہ اکبر تے اس درخت دا سایہ اتنا ہے کہ 100 سال گھوڑے تے بیٹھا بندہ گھوڑا دوڑائے او ختم ہو سکدا ہے پر او درخت دا سایہ مک سکدا نہیں مک سکدا اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں اتنی بڑی وسعت اللہ رب العزت نے جنت اندر تیار کر چھڈی اتنی وسیع جنت ہے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں اللہ اکبر اللہ صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ان عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اعرف آخر اہل النار خروجا من النار رجل یخرج من حاضفا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے میرے صحابہ
فرمایا جنت جہنم دے وچوں سب تو آخر تے جڑا بندہ اپنیاں کیتیاں دی سزا پا کے نکلے گا میں محمد اس بندے نو جاننا وا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بندہ جہنم اندر انج رو رہا ہے، انج چیخدا پیا ہے، انج رولا پائی جاندا ہے جویں سب نالوں بہتا عذاب اینوں ہی دتا جا رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر، اللہ فرمان گے کی بجائی دس کی معاملہ ہے؟ اللہ سونے بڑی گرمی لگ دی پئی ہے، بڑی پریشانی ہے، ویکھو نہ کیویں اگ لاٹاں پہ مار دی ہے۔ اللہ سونے اتنی پریشانی ہے، اللہ فرمان گے کی چاہنا ہے؟ اللہ سونے جی ایتھوں کڈ کے کنارے تے بٹھا دیو تے بڑی وڈی گل ہے، چلو جہنم دی اگ کولوں تے بچ جاں گے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ فرمان گے فرشتے نو لیا کے کنارے تے بٹھا دیو، جہنم دی منڈیر تے کنارے تے لیا کے بٹھا دیتا جاندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ انج کر کے نظر مارے گئے نو ایک درخت نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہن کہے گا اللہ سونیا جہنم وچوں آپ دی مرضی نال کڈ کے کنارے تے باہر چھڈے آئی، تینوں کسے نے نہیں پوچھیا تے اللہ سونیا ایتھے سیکے پہ آوندے نے، جہنم دی اگ دے اوویں سیکے محسوس ہوندے پے نے، اللہ جے او درخت کول بٹھا دیویں تے تینوں کسے بھی پوچھنا تے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرمان گے بندے آ ہن بولے ہیں دوبارہ تے نہیں بولے گا، اللہ سونے دوبارہ مطالبہ نہیں کراں گا، او درخت دے نیچے بٹھا دیتا جائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر، غور کری سونے توجہ کری نا، فرمایا جدو درخت دے تھلے جائے گا اینو ایک اور درخت نظر آئے گا جیڑا درخت او دے نالوں بھی گھنی چھاں والا ہوئے گا، جدی چھاں اور بھی ٹھنڈی ہوئے گی۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جو اسے چھاں والا ویکھے گا کہے گا اللہ سونے ایتھے چاکے پیندے نے، کتے کتے جناب پتہ ہے وے کتے دھوپ نظر آ رہی ہے، اللہ سونے جے او ٹھنڈی چھاں تھلے بھیج دیویں تے تینوں کیڑا کسے نے پوچھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے پھر نہیں نہ ہٹیا ہوا بندہ ہی رہا نا، اپنی ادا تو باز نہیں آیا، اللہ سونے جی اتھے بٹھا دیویں تے دوبارہ میں سوال نہیں کراں گا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ فرمان گے چلو درخت دے نیچے بہ جا، سب تو آخری جنتی دی گل سنا رہا جے غور کرنا ذرا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدو یہ بندہ درخت دے تھلے جائے گا اگو اینو جنت دا بوا نظر آ جائے گا، اگو جنت دا دروازہ نظر آ جائے گا، جنت دا دروازہ کھلیا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اندر جنتی مزیاں دے نال پھر دے پہ ہون گے، کوئی جناب تکیے لگے نے تے مسنداں تے بیٹھے ہوئے نے، حوراں تے غلمان آسے پاسے پھر دے پہ نے، انہاں دیاں خدمتاں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، غور کر سنیا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے فوکس لا کے ڈونگا جا کیمرہ مار کے جنت دے وچ ویکھے گا، اللہ اکبر، لا تے جنت دیاں نعمتاں ویکھے گا، بندہ ہے نا کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر، لا کہے گا اللہ کلا تے شالا رخ بھی نہ ہووے، کلا تے رخ بھی مان نہیں ہوندا، اللہ ایتھے کلیاں بٹھا چھڈیا او ویکھ حوراں دے نال موجاں پہ مار دے نے، اللہ ویکھ غلمان خدمتاں پہ کر دینے، کیویں مسنداں تے تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے نے، جی او تیرے بندے نے تے میں بھی تے تیرا بندہ ہی ہوں، واقعی میں گناہگاراں میں خطا کاراں پر ہے تے تیرا ہی بندہ ہاں۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ فرمان گے کی چاہنا ہے؟ کہے گا اللہ جی ایتھوں اٹھا کے مینوں جنت دے بوئے دے کول با دیو تے اللہ بڑی نوازش ہوئے گی۔ اللہ فرمان گے پھر بوے کل کی جانے چل تینوں جنت اندر ہی لے جانے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے اللہ خالق کائنات فرمان گے ہاں بھی 10 بندے آ کی چاہنے جنت دے اندر۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے بندہ کہے گا اللہ سونے کھلون واسطے بین واسطے جگہ مل جائے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میرے نبی فرمان دے نے اللہ
اللہ فرمان گے اوے میرے بندے جا جیڑی دنیا میں بنائی سی پتہ نہیں تو ویکھی سی کہ نہیں اسی ایتھے جڑاں والا شہر ویکھی دے تے کہدا ایڈا وڈا شہر ہے فیصل آباد ٹر جی دے تے کہندے بڑا وڈا شہر ہے قوت وادی اسلام آباد ٹر جاندا ہے کراچی ٹر جاندا کہندا بڑا وڈا شہر ہے اللہ اکبر لوگ شہر ویکھ کے شہراں دیاں تعریفاں کردے پے نے اللہ فرمان گے او میرے بندیا پوری دنیا جتنی دنیا میں کائنات نو بنایا سی جت جگہ تے آبادی موجود سی فرمایا اس دنیا دے 10 گنا برابر میں تینوں جنت دے اندر جگہ عطا کر چھڈیے جنت دے اندر جگہ 10 دنیا ہون 10 دنیا اے دے برابر جیڑا سب تو غریبڑا جیا تے آخری جنتی رڑدا کھڑدا جائے گا انہوں اے 10 دنیا جتنی جگہ اللہ جنت وچ عطا کرے گا تے اندازہ کرو جنت کتنی بڑی ہوئے گی اللہ اکبر اللہ مگر افسوس ہے وے او دیوا سے کچھ کرنا پینا ہے اللہ اکبر اللہ سونیا اللہ اکبر او سوتیاں جنت نہیں ملنی اللہ اکبر او دیوا سے کچھ کرنا پے گا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر دا فرمان صحیح المسلم دے اندر ہے ان انس رضی اللہ عنہ یقول ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یبقى من الجنت ما شاء اللہ ایبقى ثم ينشئ اللہ تعالی لها خلقا مما یشاء میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی ہے لوگ جنتی ہو کے جنت اندر جان گے انہوں جگہ اللہ رب العزت عطا کرے گا باقی جیڑی جگہ بچ جائے گی اللہ پاک اس جگہ نو آباد کرن واسطے ایک نئی مخلوق پیدا فرمان گے اللہ پھر اور مخلوق پیدا فرمائے گا وہ جگہ بے آباد نہیں چھڑنی وہ اللہ کیڑی مخلوق پیدا فرمائے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے جیڑی چاہے گا اللہ پیدا فرمائے گا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کر سونے توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ ہن تساں جہنم دی ہول جناب وسعت نو بھی نوٹ کر لے تے جنت دی وسعت نو بھی نوٹ کر لے اے دو ہی کرنے مرن تو بعد اللہ اکبر دو ہی جگہ یا جنت دے تے یا جہنم ہے تیسری شے کوئی نہیں غور کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان ہولناکیاں دا ذکر کیتا جے دو میں جگہ جے غور کرنا اے دیاں نعمتاں دا ذکر کیتا تے جہنم دی ہولناکیاں دا ذکر کیتا اللہ اکبر غور کری سونے توجہ کری نا اللہ رب العزت فرما دینے کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں اللہ اکبر فرمایا جہنم جیڑی ہے گھات لگا کے بیٹھی ہے سرکش لوگاں واسطے بڑا برا ٹھکانہ ہے اے دے اندر کئی احقاب گزار دیں گے احقاب حقبہ دی جمع ہے حقبہ 70,000 سال دیر سے بولے آ جاندہ ہے جہنمی جہنم اندر کئی 70,000 سال گزار دیں گے اللہ اکبر اللہ فرمایا غور کری سونے توجہ کری نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل سورہ تحریم تے آیت نمبر 6 میں تلاوت کی تھی ہے۔ اللہ اکبر فرمایا لوگو اس جہنم کو لو بچ جاؤ، اس جہنم کو لو اپنے آپ نو تے اپنی بیوی بچیاں نو بچا لو۔ اللہ اکبر جیدہ ایندھن بنن گے انسان بنن گے تے پتھر بنن گے، جنہیں انسان سٹیا جائے گا آگ اور تیز ہوئے گی۔ دنیا دی آگ تیل پاؤ تے بڑھ دیئے نا، اور جہنم دی آگ ایمیں تیز ہوئے گی۔ اللہ اکبر جمیں جمیں انسان سٹے جان گے۔ اللہ اکبر فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، فرمایا جڑے اللہ نے ہوتے فرشتے کھڑے کیتے نے وہ بھی بڑے اللہ نے غصے والے کھڑے کیتے نے۔ میرے مصطفیٰ معراج دی رات گئے، پاک پیغمبر علیہ السلام جہنم دے خازن دروگے دے کولوں گزرے۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے نے جبرائیل آ کون ہے؟ فرمایا سونے آئے دا نام مالک ہے، جہنم دی آگنو بالن والا ہے، جہنم دی آگنو پھوکا مارن والا ہے، جہنم دا دروگا تے دربان ہے۔ فرمایا جبرائیل جننے سارے فرشتے میں نو ملے نے میں انہوں نے سلام آکھے انہوں ہس کے جواب دیتا ہے، اور جبریل اے فرشتے نے ہس کے جواب نہیں دیتا۔ فرمایا سونے جدوں دا پیدا ہویا نو ہاسا آیا نہیں تے دی زبان تے ہاسا آندہ بھی کوئی نہیں۔ اے اللہ رب العزت نے جہنم دے ایسے سخت فرشتے تیار کر چھڑے نے۔ اللہ اکبر غور کر سونے فرمایا علیہا تسعۃ عشر، فرمایا 19 فرشتے ایسا جہنم دے اوپر مقرر کیتے نے۔ اللہ اکبر فرمایا والذین کسبوا السیئات جزاء السیئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم۔ اللہ اکبر فرمایا لوگوں جنہاں نے دنیا پہ گناہ کیتے ہوں گے انہاں دے گناہاں دا بدلہ دیتا جائے گا، ذلت چمٹا دیتی جائے گی، انہاں دے چہریاں تے کالک مل دیتی جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ غور کری سونے توجہ کری نا۔ فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، فرمایا جنہاں نے ساڑیاں ایتاں دا انکار کیتا تے انہاں نوں جھٹلا چھڑے ہے، اسی انہاں نوں جہنم دے اندر سٹاں گے۔ او جہنم انہاں دی کھال جڑی انہوں ساڑ دے گی، آپ پہلی جلد سڑ جائے گی، نئی جلد اللہ پیدا کر دے گا، پھر او سڑ جائے گی، پھر دوبارہ پیدا کر دیتی جائے گی۔ فرمایا ایمیں جہنم دے اندر انہاں دیاں کھلاں سڑ دیاں رہن گیاں، اللہ اومیں نمیاں پیدا کر دے رہیں گے۔ اللہ اکبر اللہ فرمایا لوگوں کائنات اندر بسنے والے انسانوں جدو جنت پہ جہنم دے فیصلے ہو جان گے، انج اللہ رب العزت سامنے ایک دمبے دی شکل دا ایک جانور لے آن گے، انہوں ذبح کر دیتا جائے گا۔ فرمایا لوگوں عام موت ہے، اج موت نو ذبح کر دیتا گیا ہے، ختم کر دیتا گیا ہے، اج موت مک گئی ہے، ہن جہنمی ہمیشہ جہنم دے اندر تے جنتی ہمیشہ جنت دے اندر۔ میرے نبی فرما دے نے جے موت نو ذبح نہ کیتا جاندا ہو سکدا سی جنتی جنت وچ نعمتاں ویکھ کے خوشی نال ہی مر جاندے، تے جہنمی جہنم دا عذاب ویکھ کے غم نال ہی مر جاندے، مگر اللہ نے موت نو ختم کر چھڑے ہے۔ اللہ اکبر اللہ غور کریوں سونے توجہ کرینا۔ اللہ اکبر اللہ فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ۔ اللہ فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں، اللہ اکبر فرمایا سی اج قیامت والے دن انہاں نوں اکھاں تو انے تے منہاں تو گونگے تے کناں تو بولے کر کے جہنم اندر سٹاں گے۔ اللہ اکبر اللہ انہاں نوں ہلکی آنچ دے اوپر جہنم اندر سٹیا جائے گا۔ اللہ اکبر جڑی انہاں دے جسم نوں جلا دے گی۔ اللہ اکبر غور کریوں سونے توجہ کرینا۔ فرمایا والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى
علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور۔ اللہ فرماندے نے جنہاں نے ساڈے نال کفر کیتا، ساڈیاں آیتاں دا انکار کیتا، فرمایا جو انہاں نوں جہنم اندر سٹیا جائے گا، فرمایا انہاں دا قصہ پاک کر دتا جائے گا، ہن موت نہیں آئے گی، نہ انہاں دا عذاب ہی ہلکا کیتا جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا ومقاما۔ فرمایا لوگوں کائنات اندر بسنے والے انسانوں، اللہ رب العزت دے کولو اس عذاب تو پناہ منگ دے رہا کرو جیڑی انسان دے جسم دے نال چمٹا دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونیا توجہ کرینا، اللہ اکبر فرمایا انہوں جہنم دے اندر سڑ دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونیا توجہ کرینا، اللہ اکبر فرمایا سخت پیاس لگی اے محشر میدان جی، سڑ گیا دل ہوئی خشک زبان جی، دوزخ نو جان پیاسے مشرک شیطان جی، اوتھے بھی پانی ملنا نہیں، پھر پکڑ فرشتے ڈونگے دوزخ وچ پاونگے، 70 سال تھلے تیزی نال جاونگے، کرو حساب کنا سفر کر جاونگے، جانے علیم اللہ سائیں۔ اے دوزخ عذابوں بدلنا حلیے بدکاراں دے، ویکھن دے لائق منہ نہیں سرداراں دے، اود پہاڑ جڈے دند کفاراں دے، شکل ڈراوے حد نہیں، اوہ سوج سوج کے ہونٹ اتلا تالو تک جاوے گا، ہیٹھلا موٹا ہو کے ناف تک آوے گا، دندان دا پیڑ وچوں گندا دسے آوے گا، روونگے لوکی حد نہیں۔ اللہ اکبر، رو رو کے آکھن سانو اوے بھوک ستایا اے، پیاس تھی جگر سڑدا دل گھبرایا اے، پھر ملک الہی کھانا زکو موت تو بعد پانی ہاتھ نہ آیا اے، پانی پلاؤ ساڈے تائیں، رون گے چیخن گے کہن گے پانی دیو، میرے نبی فرمان دے 70 سال تک چیخ دے رہن گے، پانی 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 منگ دے رہن گے۔ اللہ اکبر، پھر ملک الہی کھانا زکوم کھلاون گے، خون تے پیپ تتا پانی پلاون گے، او پیٹ وچ جاوے الٹا شور مچاون گے، ہو سی تکلیف حد نہیں، اے آتشی جلاب لگا کہر الہی جے، سینے تے آگ لگی جان گھبرائی جے، دارو دعائیو تھے شربت نہ کائی جے،
پئی مصیبت حد نہیں، اے باہر نو بھج بھج آمن بنیاں خواریاں، چار چفیرے کنداں اچیاں بھاریاں، چارا نہ چلے اوتھے قسمتاں ہاریاں، دوزخ وچ دل لگے نہیں۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے انی وحشت ہوئے گی جہنم دے اندر، اللہ اکبر، اللہ جیڑا رب رسول ناراض کر کے جائے گا۔ ہن آئیے دوسرے پاسے اللہ رب العزت نے اپنے نیکاں لوگاں واسطے جنت تیار کر چھڈیے۔ اللہ خالق کائنات فرماندے نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اللہ خالق کائنات فرماندے نے کائنات دے اندر بسنے والے انسان جڑے دنیا تے نیک اعمال کر کے آن گے، اسانے انہاں واسطے جنت تیار کیتی جدے تھلے نہراں چلدیاں نے، پاک بیویاں عطا کران گے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کل میں اپنی امت نو لے کے جنت دے دروازے تے چلا جاواں گا، جنت دے دروازے کھل جان گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر، جنت عجیب میرے اللہ بنائیا، ایک اٹ چاندی ایک سونے دی لائیا، گارا کستوری چپس موتیاں دی پائیا، بے پرواہ اللہ سائیں، پلنگ سنہری تکیے ریشمی لائے، خادم ہزاراں تھے اللہ بنائے، کھامن نو مرغ تتر بھنے بھنائے، محنت مشقت کرنی نہیں، اور شہد شراب دودھ پانی دی شان جے، لذت تے خوشبو اصلی کہندہ قرآن جے، کھاؤ تے پیو جنتیو اے کھلا اعلان جے، قیمت رکاوٹ اوتھے نہیں، اوے امب انگور میوے قسماں جو ساریاں، رنگ جدا لذت صفتاں نیاریاں، جنتی چبارے وچ حوراں کنواریاں، رونق بنائی اللہ سائیں۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونے توجہ کری نہ کیوں جی جنت ہوئے گی، اوہ دکھ تکلیف اوتھے غمی نہیں آوے گی، فکراں تو جان چھٹی اوہ موج بن جاوے گی، عمر جوانی ہر دم اوہ شان سہاوے گی، بڑھا کوئی اوتھے ہونا نہیں۔ اللہ اکبر، اے نہ سمجھا جائے کہ بڑھا کسے جانا نہیں، وہ جان گے صحیح مگر جوان ہو کے جان گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کوئی بوڑھا جنت اندر نہیں ہوئے گا، اللہ 33 برساں دی جوانی نبی عیسیٰ علیہ السلام والی دے کے جنت عطا فرمان گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں، بندہ ساری زندگی دکھاں دے اندر، پریشانیاں دے اندر، مصیبتاں دے اندر گزار کے گیا ہوئے گا، ایک لمحہ جنت دے اندر قدم رکھے گا، اللہ فرمان کے بندیا 10 دنیا کیویں بھی گزری سہی، کہے گا اللہ دکھ ویکھے آئی کوئی نہیں، اللہ دکھ ویکھے آئی کوئی نہیں۔ ایک بندہ ساری زندگی آسائشاں دے اندر آرام دی زندگی بسر کر کے گیا ہے، فرمایا ایک لمحہ جہنم اندر سٹیا جائے گا،
فوری کٹ لیا جائے گا۔ اللہ فرمان گے دس بھئی کیوں جی دنیا گزری؟ اللہ سکھ ویکھیا ہی کوئی نہیں، دنیا تے سکھ ویکھیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، غور کریو سونے توجہ کرینا، اللہ اکبر، دکھ تکلیف اوتھے غمی نہیں آوے گی، فکراں تو جان چھٹی موج بن جاوے گی، عمر جوانی ہر دم شان سہاوے گی، بڑھا کوئی اوتھے رہنا نہیں، اے موسم بہار گرمی سردی نہ کائیا، صبح دا وقت ہر دم بس روشنی لائیا، جنتی ہوا خوشبو کستوری دی آئیا، بدبو بیماری اوتھے نہیں، اے دل نو بری خبر کوئی نہیں آوے گی، لڑائی زنا چوری ختم ہو جاوے گی، نزلہ زکام کھانسی کچھ نہ ستاوے گی، موت دا فکر رہنا نہیں، اے پیار محبت حسن جنتی سرداران دے۔ ایتھے منافقتاں نے نا جی میں اوتھے نہیں ہونی ہیں، اللہ اکبر، ایتھے جناب اتو ہس کے گل کر رہے ہیں، ٹھڈ چھرا لئی پھر رہے، اللہ اکبر، پیار محبتاں حسن جنتی سرداران دے، میل ملاپ حسن دوستاں یاران دے، رف رف تے سیر کرنی وقت بہاران دے، بھیجے سلام اللہ سائیں، اے جنتی شہزاد مومن عزتاں بھاریاں، وانگ نواباں وسن ابدی سرداریاں، حسن و جمال چہرے مارن چمکاریاں، شان عطائی اللہ سائیں، تے سوت رسا سرے تے گنڈ بابے نے گل مکا چھڑیے، فرماندے نے محمد شفیع جیڑا عمل کماوے گا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لے آؤ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل بھی کرو، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، تا جنت ملے گی۔ محمد شفیع جیڑا عمل کماوے گا، دوزخ تو جان چھٹی جنت نو جاوے گا، بنیا بہار من مرضی دا کھاوے گا، کوئی پرواہ رہنی نہیں۔ اللہ اکبر، غور کر سونے توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان دی پیدائش تو لے کر کے موت تک انسان دی ساری زندگی سامنے رکھ چھڈی ہے، موت تو لے کے قبر تک، قبر تو لے کے حشر دے میدان تک، حشر دے میدان تو اگے دو رستے جنت اور جہنم دے نے، ساری شے تیرے سامنے شیشے دی طرح آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، تے فیصلہ سونے میں تیرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، ہن مرضیاں تیریاں نے، رب رسول ناراض کر کے جہنم لے جاتا تیری مرضی، انہوں راضی کر کے جنت لے جاتا تیری مرضی، فیصلہ میں تیرے تے چھڑ دیتا ہے، جنت بھی تینوں دکھا چھڑیے، جہنم بھی دکھا چھڑیے۔ اللہ اکبر، اللہ ایتھے جنت جنت دا رولا، او فلانا جنتی او فلانا جہنمی، کوئی کسے کو گارنٹی نہیں کون جنتی کون جہنمی، فیصلہ اللہ دی ذات کرے گی، اور کسے تے فتویٰ بھی نہیں لانا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ ورنہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، عرش والا رب سارے اعمال برباد کر کے کسے نو ایویں جنتی جہنمی قیم دی وجہ کر کے اللہ خالق کائنات اس بندے تے جہنم دا شکنجہ فٹ کر دے گا۔
تیرے کول کی پروف ہے، تیرے کول کی اتھارٹی ہے، تو کسے نو جہنمی کمے یا جنتی کمے؟ اس واسطے یہ فیصلہ اللہ رب العزت ہے، میرا تیرا کی حق بندا ہے اسی ایسے عمال کریے جن عمال دے سر تے سانو نیکاں دا ساتھ مل جائے۔ کیوں بھی کناں دا ساتھ مل جائے؟ اور نیکان دا ساتھ مل جائے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے جڑا بندہ نماز پڑھ دے، جڑا 5 وقت دا نمازی ہے انہوں نیک لوگاں دا ساتھ ملے گا، تے جڑا بے نمازی ہے انہوں کدا ملے گا؟ فرعون دا، حمان دا، شداد دا، قارون دا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا نہ ہوں ذرا سی اپنے اپنے گریبان نظر جھانکیے، جے تاں اسی 5 ٹائم دے نمازی ہاں اور اسی اپنی نماز نو پڑھ کے پھر وہ حفاظت بھی کرنے ہاں۔ اسی نماز تا پڑھنے ہیں نا مسیح تے، ایتھے ضائع کر کے بھی ٹر جانے ہاں۔ اللہ اکبر، کسی دی چغلی کر لی، غیبت کر لی، لڑائی کر لیا، جھگڑا کر لیا، گال دے لی، مندہ بول لیا۔ اللہ اکبر، اور میرے ویرو خدا را اگر کسی نے جرم کیتے او دی سزا پائے گا، تو اشتہار کیوں بنیا پھرنا ہے؟ کسی نے کسی دے زیادتی کیتی وہ سزا پائے گا، تو اپنا عمال نامہ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اگر کسی نے کسی نال زیادتی کر لئی، ظلم کر لے، تیرے کولو پوچھتے نہیں ہونی، پوچھتے او دے کولو ہونی۔ اپنی لین سدھی رکھ، نماز پڑھ، رب نو راضی کرتے گھر نو جا، مسجد نو لڑائی دی جگہ نہ بنا، دنگے تے فساد دی جگہ نہ بنا، اینو امن دی جگہ، اینو امن دی جگہ رہن دے۔ اپنی نمازاں دی بھی حفاظت کرو، اگلیاں دی بھی نمازاں دی حفاظت رہن دیو۔ اللہ اکبر، لڑائی جھگڑے تو اجتناب کیجئے، نمازی بنیے، خود بھی بنو، اپنے بچیاں نو بھی بناؤ، اپنی آل اولاد نو، بیوی بچیاں نو، کاروبار دی اندر عزیز و اقارب رشتہ دار جنہ چ بہندے ہو، سنگیاں ساتھیاں نو نماز دی دعوت دیو، ورنہ رب دی عدالت دی اندر جو ہونا ہے سارا کچھ میں تیرے سامنے رکھ چھڑے ہے۔ اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ میرا تیرا بھلا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔